السلام علیکم کلاس. آج ہم نے پڑھنا ہے احادیث والا چیپٹر. پیج نمبر ہے 86. احادیث پیج نمبر 86. پیج نمبر 86 احادیث والا. پہلی حدیث ہے توحید کا اقرار. احمد رضا اپنا مائک آن کریں بیٹے. احمد رضا. احمد رضا. جی نور الایمان. Can I read, teacher? جی ٹیچر یہاں سے کرو نا. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جی باتوں. بیٹے احادیث. پلیز یہ پیچھے کون ہے انہیں چپ کروائیں. ٹیچر یہ میرا بھائی پیچھے سے شور مچا رہا ہے, اس کا نام زین القاص ہے. چلیں آپ پڑھنا شروع کریں. بتا دی. اوکے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو احادیث کہتے ہیں. توحید کا اقرار. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ممات عربی پڑھیں ممات بیٹا. وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ترجمہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو مال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو, جس شخص کو موت اس حال کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ جنت میں داخل ہوگا. تشریح. اس حدیث ٹھیک ہے ایمان. ایمان اوکے. روحان آپ پڑھیں بیٹے. تشریح پڑھے روحان. جی ٹیچر. ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ جنت میں داخل ہوگا. تشریح. اس احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو معبود مان لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مان لے, وہ جنت میں داخل ہو, وہ جنت میں جائے گا. جی اگلی حدیث پڑھے. منافقوں کی نشانیاں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ترجمہ. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے, اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنا دیا جائے. امین کیا امین کیا ہوتا ہے بتاتی ہوں, پہلے اس کو پورا کریں. امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. یعنی کہ آپ کسی کو اپنی چیز پکڑاتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ کی چیز کا امین بن جاتا ہے, یعنی کہ امانت میں خیانت. امانت رکھنے والا. جی آگے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے
تینوں کاموں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے. جی. یا آپ دیکھو. جی روحان آپ کنٹینیو کریں بیٹا, شروع سے پڑھیں اس کو, تشریح کو. روحان روحان Yeah, I was unmute by the host. ٹھیک ہے, ہو گئے. چلے ٹھیک ہے بیٹے. The tashri of the second dua. جی تشریح. تشریح. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تینوں کاموں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ تین کام جس بھی شخص میں ہوں گے تو وہ منافق کہلائے گا. یعنی کہ وہ ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان ہوگا, لیکن اگر وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک عمل کرتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کچھ برا ہے, یعنی کہ وہ منافق ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب بات کرتا ہے نا تو ہر بات میں نا جھوٹ بولتا ہے. بات کرتے کرتے بات کو غلط وے میں بیان کر دینا. اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے کہ پرومس میں ایسا نہیں کروں گا, اور پھر تھوڑے ہی ٹائم بعد اس وعدے سے وہ مکر جاتا ہے. اور تیسری چیز جو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پہ دی جاتی ہے کہ یہ چیز میری رکھ لو, امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ رکھ لیں کچھ ٹائم کے لیے, تھوڑے عرصے بعد میں آپ سے یہ واپس لے لوں گا, یا میں کل لے لوں گا, یا میں شام کو لے لوں گا واپس آپ سے. تو اگر آپ اس کی چیز میں سے کچھ اس کی چیز کو استعمال کر لیتے ہو, یا کچھ اور کام کر دیتے ہو, یا کسی اور کو دے دیتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی دی ہوئی چیز میں خیانت کی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ہم اس کے سب سے پہلے تو بلینکس جو ہے نا پیج نمبر 87 پر اس کو فل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے بلینک ہے
جس شخص کو ڈیش اس حال میں آئے یعنی کہ موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جلدی سے اس بلینک کو فل اپ کریں۔ جس شخص کو موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیکنڈ بلینک ہے، ڈیش کی 3 نشانیاں ہیں، اس کا جواب ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، احمد رضا، جی بچے، احمد رضا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے آگے ہے من مات وہو یعلم انہ، اس کی بلینک ہے، آگے اس میں لکھیں لا الہ الا، لا الہ الا، لا الہ الا۔ اس کے بعد ہے آیت المنافق، آیت المنافق، لاسٹ والی بلینک میں آئے گا منافق ثلاث اذا حدث کذب۔ اس کے بعد نیکسٹ بلینک میں آئے گا اخلفا، اخلفا کے بعد جو نیکسٹ بلینک ہے اس میں آئے گا خان، خانہ۔ پہلا سوال ہے روحان، پہلے کوسچنز مارک کر لیں، بلینکس فل اپ کر لیں، پھر ٹیچر ہائی بھی کر لیجئے گا۔ کون جنت میں داخل ہوگا؟ اس کا آنسر مارک کریں، کون جنت میں داخل ہوگا، پیج نمبر 86 پر، پیج نمبر 86 پر پہلی حدیث کی تشریح کو دیکھیں۔ پہلی حدیث کی تشریح کو دیکھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو معبود مان لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مان لے وہ جنت میں جائے گا۔ فرسٹ حدیث جو ہے، پہلی حدیث کی تشریح میں ہے اس کا آنسر سوال نمبر 1 کا، جو بھی اللہ تعالیٰ کو معبود مان لے سے لے کر رسول مان لے وہ جنت میں جائے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے منافق کی 3 نشانیاں لکھیں۔ تو سیکنڈ حدیث میں ہم نے منافق کی 3 نشانیاں پڑھی تھی، وہ 3 نشانیاں لکھیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، نمبر 2 ہے وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، نمبر 2، نمبر 3 ہے امانت، کسی چیز کا امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے، نمبر 3 ہے کسی چیز کا امین بنا دیا جائے
تو خیانت کرے. سوال نمبر 3 ہے خالی خانے پر کریں. اس میں ہے جو بھی ڈیش یعنی اللہ کو معبود مان لے، جو بھی اللہ کو معبود مان لے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیکنڈ والے خانے میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کو اللہ تعالیٰ کا نبی مان لے، وہ جنت میں جائے گا. ڈیش میں لکھے جنت. جی روحان بولے. Can we repeat the upper blanks? جب میں لکھوا رہی تھی بچے آپ کہاں تھے تب؟ تو مجھے آپ کی صحیح سے آواز نہیں آئی تھی. چلیں اب آپ دیکھیے گا اس پہ یوٹیوب پہ دیکھیے گا، میں نے وہ پیج اس کا شیئر کیا ہوا ہے، ساتھ میں اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، اوکے. اس میں دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اوکے نمبر 3 حدیث ہے نمازوں کی پابندی. نمبر 3 حدیث ہے نمازوں کی پابندی. ریان بیٹے آپ ریڈنگ کریں اس کی. نمازوں کی پابندی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی لا هؤلاء صلوات ما صلوات المکتوبات لم مکتوبات لم یکبت من الغافلین. ترجمہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 5 نمازوں کی پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. تشریح. نماز میں 3 اہم باتیں ہیں. ایک یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہو. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی سامنے رکھتے ہوئے انسان زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے الفاظ کو کہتا رہے. اور تیسرے یہ کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء مثلاً سر ہاتھ پیر بل کے پورا جسم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے. جی اس حدیث میں یعنی جو شخص ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، 5 نمازیں جو ہم دن میں پڑھتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم یہ 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھیں تو ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنی باقی عبادات سے غافل نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اور نمبر 1 بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں صرف ایک ہی عظمت ہونی چاہیے، ایک ہی کے لیے عظمت ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور صرف دل میں ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی اس کا بار بار اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام بڑائیوں اور عظمت والا ہے،
اور تیسرا یہ کہ صرف ہم زبان سے ہی نہیں عملی طور پر بھی اس کو کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاتھ پیر سر ہر چیز جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی ہیں. ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے مسواک کے فوائد. تو یہ پڑھیں گی مومن، آپ پڑھیں گے یہ مومن. مومن انمیوٹ کریں بیٹے. جی بیٹا پڑھیں اس حدیث کو. مسواک کے فائدے. جی مسواک کے فائدے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. ترجمہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تشریح پڑھیں اس کی. مسواک کے دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے مومن، اوکے میں پڑھتی ہوں یہ. تشریح. مسواک کے دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور گندے اور نقصان دہ مادے منہ سے خارج ہو جاتے ہیں. منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے. مسواک کرنا سنت ہے اور ہم سب کو بھی مسواک کرنی چاہیے. اس کے بہت سارے فوائد یہاں بیان کیے گئے، جیسے کہ منہ سے اسمیل نہیں آتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں آخرت میں یہ صلہ ملے گا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اب ہم اس کے سوال جواب کر لیں. پہلا سوال ہے 5 نمازوں کی پابندی کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب حدیث نمبر 3. اس کا جواب حدیث نمبر 3 جو ہے 88 پیج پہ، اس کا ترجمہ ہے جو شخص ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پیج نمبر 88 پر 3rd حدیث جو ہم نے پڑھی تھی ابھی، اس کا ترجمہ ہے جو شخص ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. نیکسٹ کوسچن ہے مسواک کے فائدے لکھیں. مسواک کے فائدے لکھیں. اس کا پہلا فائدہ لکھیں مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے. نمبر 1 مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے. نمبر 2 گندے اور نقصان دہ مادے منہ سے خارج ہو جاتے ہیں. نمبر 2 گندے اور نقصان دہ مادے منہ سے خارج ہو جاتے ہیں. نمبر 3 منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نمبر 5 مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اس کا جواب میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں. نمبر 1 مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے. نمبر 1 مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے. نمبر 2
گندے اور نقصان دہ مادے منہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بلینکس کو فل کریں۔ جی پہلی والی بلینک میں آئے گا الصلاواتی، الصلاواتی۔ جی نور شمسی۔ جی عمر۔ عمر سیکنڈ بلینک میں آئے گا غافلین، صلوات المکتوبات لم یکتب من الغافلین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے ولی میں آئے گا انسان زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیش یعنی کہ عظمت اور بڑائی کے الفاظ کو کہتا رہے۔ جیم والی بلینک میں آئے گا مت ہاراتن، مت ہاراتن۔ اور لاسٹ میں آئے گا لیربی، مت ہاراتن لیربی۔ مت ہاراتن لیربی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مسواک منہ کو ڈیش یعنی صاف کرنے والی ہے، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ لاسٹ بلینک ہے مسواک کرنے سے مرتے وقت زبان پر ڈیش ہو جاتا ہے، کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ حیدر، حیدر بیٹے آج آپ نے مجھے اپنا کام دکھانا ہے۔ وہ تو میں نے بھیج دی ہیں، سبمٹ کروا دی ہیں۔ اسلامیہ کی کاپی بھی بھیج دی ہے؟ یس ٹیچر، میں نے نا سارا کام کر لیا، لیکن مجھے ٹیچر آپ نے جو مارک کروائے ہیں نا کوسچن جی وہ میں نے نہیں کیے، وہ والے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی پہلا کون سا چیپٹر تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں۔ اوکے کون سے میں نے مارک کرائے کس چیپٹر کے؟
ٹیچر آپ نے کوسچن مارکس نہیں کروائے تھے چیپٹرز کے؟ مجھے تھوڑا بتائیں گے نا چیپٹر کا نیم، پھر اس کے بعد اللہ پتہ پر چلے گا. ایمان اور پھر وہ اللہ تھے اسماء الحسنہ کے بعد کون سا چیپٹر آئے گا؟ اسماء حسنہ کے بعد یس. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یوٹیوب والے چینلز کو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے وہاں سے؟ یوٹیوب کے چینل پہ دیکھا ہے آپ نے؟ نو. اچھا، اسماء حسنہ کے بعد ہم نے جو چیپٹر کیا تھا نا وہ عبادات میں سے تھا. عبادات سبق کا چیپٹر ہے یہ، مسجد کی اہمیت. یہ کیا تھا آپ نے کاپی پہ؟ مسجد کی اہمیت کے بعد بھی ہم نے کیا تھا. وہ دونوں میں نے نہیں کیے. مساک مدینہ والا چیپٹر یس وہ بھی نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہی تو کرنے والا تھا کام. آپ نے تو اس کا مطلب کام کیا ہی نہیں، پھر آپ نے صرف 2 چیپٹر والا کام سبمٹ کروا دیا ہے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کروائیں گے. مجھے آگے بتا نہیں تھا کون سا آئے گا. حیدر آپ ان دونوں کلاسز میں تھے جب ہم نے یہ چیپٹرز پڑھے ہیں بیٹے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ دو ہے، لیکن ٹیچر پہلے عبادات والا میں نے کرنا ہے نا کاپی میں. آپ نے مسجد کی اہمیت والا کیا ہے نا؟ وہ بھی نہیں کیا، کہ وہ بھی نہیں اللہ کیا؟ پر ایمان اور اسماء الحسنہ کیا. تو پھر کاپی آپ مجھے بلینک دے گئے ہیں. 2 چیپٹر کیے ہیں. وہ 2 چیپٹرز کا میں کیا کروں گی ان کو چیک کر کے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات پہ اب اعتبار نہ کیا جائے. کیوں حیدر اتنے لیزی کیوں ہو گئے ہیں آپ؟ تب نا وہ جب آپ نے کام کروایا نا تب میں نا اپنے نانا ابو کے گھر تھی، وہ مس ہو گیا تھا. بیٹے بک تو تھی نا آپ کے پاس، کہ بک بھی نہیں تھی آپ کے پاس؟ وہ تب پاپا بعد میں لے کے آئے تھے. آپ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا، بہت بری بات ہے. جی عمر نور شمسی، عمر بیٹے اپنا مائک کھولے. عمر اتنا ٹائم نہیں ہے بچے، اپنا مائک کھولے جلدی کریں. جو پوچھنا ہے پوچھے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی نور ایمان. ٹیچر میں نے کرا دیا سبمٹ اسکول میں کاپی. کام سارا کمپلیٹ کیا آپ نے؟ یس ٹیچر سارے چیپٹرز کر لیے. یہ جو آج والا ہے، اب یہ والا اب جب کاپیز ملیں گی تب بھی کریں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. سارا کیا آپ نے؟ کوئی چیپٹر چھوڑا تو نہیں بیچ میں سے؟ نو ٹیچر. ٹھیک ہے. ریان آپ نے کاپی سبمٹ کروائی ہے؟ یس ٹیچر. کتنا کام کیا آپ نے؟ چیک کیا ہوا؟ سارے چیپٹرز کیے ہوئے؟ یس. شیور؟ یس. چلیں دیکھتی ہوں، یہ چیک کروں گی تو کاپیز پہ پتہ چلے گا نا کس نے کیا کیا ہوا ہے. بہرحال آج والا جو کام میں نے آپ لوگوں کو کروایا، یہ پہلے تو آپ ان حدیث ترجمے یاد کر لینا، کیونکہ کاپیز سب آپ کے پاس ہوں گی نہیں کسی کے پاس. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ان کے ترجمے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور کل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہے ہماری، تو کل ہم پڑھیں گے دعاؤں کے ترجمے، مسنون دعائیں.
تو کل آپ نے اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے. کل جو بلینکس ہے وہ میں آپ سے کرواؤں گی پہلی 4 احادیث کی. ٹھیک ہے, پہلی 4 احادیث کی بلینکس جو ہیں وہ آپ کریں گے. اور ان کا ترجمہ یاد کریں گے احادیث کا. پہلی 2 احادیث کا ترجمہ کل میں سنوں گی آپ لوگوں سے, کیمرہ آن کروا کے. اوکے سب سے. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کسی کو کچھ نہیں پوچھنا؟ چلیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اوکے فی امان اللہ.